اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ میں شر کا ذکر پہلے کیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دنیا میں برے حالات زیادہ آئیں گے. برے حالات کا مطلب انسان کے مزاج کے خلاف. بیماری زیادہ ہوگی، پریشانیاں زیادہ ہوں گی، اور غم ہوگا، دکھ ہوگا، مختلف قسم کے حالات اس دنیا میں آئیں گے. یہ کیوں؟ فتنۃ، آزمائش کے. دنیا نتیجے کی جگہ نہیں ہے. لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کا نتیجہ نہیں مل رہا، ہمیں اس کا نتیجہ نہیں مل رہا. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم روزے تو رکھتے ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، پھر ہمارے ساتھ حالات کیوں اچھے ایسے پیش نہیں آ رہے؟ اس کا جواب یہ امتحان کی جائے. کافر جو ہیں ان کا کوئی امتحان نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو فیل ہے، وہ فیل ہے. فیل جو طالب علم نالائق ہو، نکما ہو، آتا نہ ہو، اسکول نہیں آتا، اس کا امتحان ہوتا ہے؟ اس کا نہیں. اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، اس کا کوئی بدلہ اس کو نہیں ملتا، وہ فیل ہے. کافر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شر البریہ، اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق کافر ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ. وہ برے لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک کافر ہیں، وہ برے ہیں، وہ ناکام ہیں. قل ان الخاسرون الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. جس شخص کی آخرت کا نقصان ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. کافر سارے کے سارے ناکام ہیں، فیل ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. ان کا کوئی امتحان ہی نہیں ہے. بس ان کو جو کچھ ہے یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے اور اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کو اور کچھ بھی نہیں. یہاں پر بھی بچھاؤ کچھ، اس کے بعد ان کے لیے کچھ بھی نہیں. تو مسلمان کا امتحان ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ہم آزمانا چاہتے ہیں انسان. دنیا آزمائش، امتحان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحان کیوں ہے؟ جواب امتحان اس لیے ہے کہ امتحان کے بعد ترقی ہوتی ہے. ایک بچہ ہے، اسکول آیا، ہر سال امتحان ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں امتحان نہیں دوں گا. وہ اسی کلاس میں رہے گا، 100 سال بھی اسکول میں پڑھتا رہے گا، پہلی کلاس میں رہے گا، اگر امتحان نہیں دے گا دوسری کلاس میں نہیں جائے گا. امتحان دینے سے ترقی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتے ہیں. دنیا امتحان کی جگہ ہے، نتیجے کی جگہ نہیں ہے. نتیجہ آخرت میں ملے گا. انسان پریشان کیوں ہے؟ یہ دنیا کو نتیجے کی جگہ یہاں نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ کونے والے پنکھے بھی کھول دیں جو بند، نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، نتیجہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے فیصلے سے وہ چلتا ہے. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی. کیا انسان کو وہ ملے گا جو جس کی وہ سے تمنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. فللہ الآخرۃ والأولی، آخرت اور شروع، دنیا اور آخرت، اول آخر سب کچھ اللہ کا ہے. اس کائنات کے نظام کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کو چلاتا ہے، اللہ پاک نے اس کو چلایا. یہ دنیا اللہ چلا رہے ہیں، یہ نہیں انسان بنا رہے ہیں، حکومتیں بنا رہی ہیں، نہیں، یہ اللہ پاک اس کائنات کی خالق ہے، وہی مالک. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ اس دونوں کے درمیان ہے، جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، وہ اللہ کا ہے. تو اللہ پاک کا قبضہ ہے، اللہ کی قدرت سے یہ کام ہو رہے ہیں. تو انسان جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا. ان اللہ یفعل ما یرید ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس کا اللہ پاک ارادہ فرما لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو انسان اس دنیا میں کیوں پریشان ہے؟ کہ وہ اس دنیا میں نتیجہ چاہتا ہے،
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے حالات ہوں، تو نہ انسان کی مرضی چلے گی، نہ دنیا میں نتیجہ ملے گا، وہ نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ مرضی انسان کی آخرت میں ہوگی، انسان کی خواہشات آخرت میں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے، جو تمہارا جی چاہے اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا، جو تم اللہ سے مانگو گے وہ ملے گا، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگا جنت میں۔ نزلا من غفور الرحیم، تم اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جاؤ۔ تو انسان مہمان کی خاطر مدارت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، تو اللہ اپنے مہمان کا کتنا خیال رکھیں گے۔ تو جنت مہمان خانہ ہے، جنت آرام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، جنت میں خوف نہیں ہوگا، جنت میں غم نہیں ہوگا، جنت میں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں حالات آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، غم آئے گا، دکھ آئے گا، درد آئے گا۔ آپ نہیں دیکھتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانیاں آئیں۔ آپ سارے نبیوں کے سردار، امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین ہے آپ، اور آپ پر کیسے حالات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اشد ابتلاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اس دنیا میں زیادہ امتحان میں انبیاء ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت آزماتے ہیں، ان پہ بڑے بڑے امتحانات۔ جو بڑا امتحان دے گا اس کو بڑا انعام ملے گا، جو پی ایچ ڈی کا امتحان دے گا وہ ڈاکٹر بن جائے گا، جو ایم بی بی ایس کا امتحان دے گا وہ ڈاکٹر بنے گا، اور جو 5th کلاس کا امتحان دے گا وہ پرائمری پاس ہو۔ اس میں فرق ہے نا دونوں۔ انبیاء علیہ السلام بڑے امتحانات دیتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ بڑے مقامات دیتے ہیں۔ بڑے 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 امتحان اس دنیا میں آئے اور انبیاء علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، وہ پاس ہو۔ کتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، آگ میں ڈالا گیا، ملک کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، شام کو چھوڑا، مکے میں لق تک صحرا بے آب و گیا، بغیر پانی اور گھاس کے جو جگہ تھی وہاں بیوی کو چھوڑو، بچے کو چھوڑو، چھوٹے سے معصوم بچے کو ذبح کرو۔ تو بڑے بڑے امتحانات اللہ کی طرف سے آئے، اللہ نے بڑا انعام دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک درخت ہے اور اس درخت کے پاس ایک بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے اور حد نگاہ تک بچے ہیں، بچے ہی بچے۔ میں نے کہا یہ بوڑھے آدمی کون ہے؟ کہنے یہ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بچے کون ہیں؟ کہ جو مسلمانوں کا بچہ بچپن میں مرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں آ کے کھیلتے۔ ایک بچے کو چھوڑا اللہ کے لیے، وطن سے، علاقے سے، بچے کی قربانی دی، بچہ قربان نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے اسے بچا لیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ مگر اس امتحان میں اللہ نے کیا کیا؟ جتنے بھی دنیا کے بھر کے مسلمانوں کے بچے مرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی گود میں جا کے کھیلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان اس دنیا میں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں آئیں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمائی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں اللہ لے کر آتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ ہم نے اس کائنات کے بنانے سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فلاں انسان کو فلاں 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 پریشانیاں آئیں گی، یہ لکھا ہوا انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا۔ دیکھیں مسلمان اور کافر میں ایک فرق ہے۔ کافر جب ایک حالات اس پر آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں،
تو وہ خودکشی کرتا ہے. کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ پر میرا ایمان ہے, یہ حالات اللہ لے کر آئے ہیں اور اللہ اس کو ہٹائے, اللہ اس کو ٹھیک کریں گے, اور یہ میرے امتحان کے لیے آئے ہیں, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے انسان اس کو سمجھتا نہیں. ایک عورت تھی, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سچا سنا دوں. وہ فلائٹ اسٹیورڈ تھی, ایئر ہوسٹس تھی. وہ جا رہی تھی, راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا, پیسے بھی لے لیے, اس کا کارڈ جس کارڈ سے وہ اندر جاتی تھی جہاز میں وہ بھی لے لیا اس سے. اس نے کہا یہ کارڈ تمہارے کس کام کا؟ کہ نہیں یہ نہیں دیں گے, یہ بھی لے لیا. ایئرپورٹ پہنچی, اب اس کے پاس کارڈ نہیں, اس کو واپس کر دیا کہ نہیں آپ جائیں, جب آپ کا کارڈ بنے گا پھر آپ فلائٹ پر جائیں گے. تو اس کو واپس بھیج دیا. آگے اس کو واپس بھیج دیا. وہ گھر آ گئی بڑی پریشان, آج میری فلائٹ مس ہو گئی, پیسے نہیں ملیں گے, تنخواہ نہیں ملے گی. اچانک اس نے خبر دیکھی تو پتہ چلا وہ جہاز گر گیا. جس جہاز میں وہ جا رہی تھی فلائٹ کرنے کے لیے, وہ جا کے وہ جہاز آگے گر گیا. اب بتائیں, جو اس کو ڈاکوؤں نے لوٹا اچھا کیا برا کیا؟ آپ بتائیں نا مجھے. اچھا کیا, اس کی جان بچ گئی, مرنے سے بچ گئی, زندگی مل گئی. 10 60 70 100 روپے چلے گئے لیکن زندگی تو بچ گئی. تو میرے محترم بھائیوں, اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے, اور وہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے. پھر کیوں آتی ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. انسان کے اپنے گناہ, ہر تکلیف, ہر گناہ پر پریشانی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تھوڑے سے گناہ ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑتے ہیں. پھر کیوں کچھ گناہوں پر کیوں پکڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دنیا میں ہم تھوڑی سی تکلیف لاتے ہیں بڑی تکلیف سے پہلے. آخرت کی تکلیف بڑی ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. آخرت کا ثواب بھی زیادہ, آخرت کی سزا بھی زیادہ, آخرت کا عذاب بھی زیادہ. اس بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں کی تھوڑی سی سزا دیتے. اصل گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی. اور دنیا میں کیوں سزا دیتے ہیں؟ تاکہ یہ انسان توبہ کرے, گناہوں سے توبہ کرے. یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یہ مہنگائی کس کی طرف سے آئی ہے؟ آج ہمارا نقصان کیا ہے, عیب کیا ہے؟ ہم جہاں بیٹھتے ہیں بھائی اس تذکرے میں لگ جاتے ہیں, جی فلاں حکومت, وہ پہلی حکومت نے کیا تھا, وہ کہتے ہیں دوسری حکومت نے کیا تھا, اس نے کیا تھا, اس نے کیا تھا. بس یہی باتیں چل رہی ہیں. یہ اس نے کیا تھا, اس نے کیا تھا. ہم کہیں کسی نے نہیں کیا. اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے, اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے, اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے؟ اگر ہم سب لوگ توبہ کریں, آج اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم نے گناہ کیے, ہم نے وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا؟ آپ بتائیں. کیا ہمارے ملک میں اتنے حالات خراب ہو گئے؟ لوگوں نے سود سے توبہ کر لی, بلکہ ہمارے بینک تو حکومت نے اعلان کیا تھا کہ شریعت اسلامی کورٹ نے اعلان کیا تھا, شریعت کورٹ نے, کہ ہم سود ختم کرنے والے ہیں. ہمارے ملک کے بینکوں نے کہا کہ نہیں, کیوں ختم کر رہے ہیں آپ سود؟ اب بتاؤ. اعلان ہو رہا ہے کورٹ کی طرف سے, کہ شریعت کورٹ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم سود ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے بینک کہتے نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے, اللہ کی سزا, اللہ کی جنگ ہمارے ساتھ چلتی رہے. ہم نے سود سے توبہ کی, رشوت سے توبہ کی, جھوٹ سے توبہ کی. مسلمان آج میرے محترم بھائیوں اذان ہو جاتی ہے, مسلمان دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کاروبار میں لگا ہوا ہے, مسجد نہیں آتا, اللہ کے گھر میں نہیں آتا. کتنی بے وفائی ہے, کتنی بے وفائی. جس باپ کا بیٹا گھر نہیں آئے تو کیا وہ باپ اپنے بیٹے کو کھلائے گا, پلائے گا؟ وہ باپ اپنے بیٹے کو کچھ دے گا؟ تو کہے گے تو نالائق ہے. پھر بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, پھر بھی اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے.
میرے محترم بھائیوں، ہم نے وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہے؟ یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ مشکلات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ان مشکلات کو ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے سوا کوئی اس مشکل کو ہٹا نہیں سکتا، صرف اللہ ہٹا سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہر غم میں، ہر پریشانی میں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قصہ سنایا، حضرت یونس علیہ السلام کو لوگوں نے پکڑ کے دریا میں پھینک دیا، کشتی میں سوار جا رہے تھے، دریا میں پھینک دیا، جب پھینکا مچھلی آئی اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان 3 اندھیریوں میں کہا کہ اللہ آپ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی ہمارے حالات ٹھیک کرنے والا نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی اس غم سے ہمیں یا اللہ نہیں بچا سکتا۔ سبحانک، آپ پاک ہیں، آپ کی طرف سے جو حال آیا ہے اس میں میرا قصور ہے، غلطی میری ہے یا اللہ۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا، اللہ کو ظلم کی کیا ضرورت؟ ظالم تو وہ ہوتا ہے جو مجبور ہو، جو ڈرتا ہو۔ اللہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے فیصلے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی بد نہیں کر سکتا۔ تو اس اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، اے اللہ قصور میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنجیناہ من الغم، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سے غم کو ہٹا دیا۔ کسی کا یہ خیال آئے گا کہ جی یہ تو وہ تو نبی تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی پریشانی ختم کر دی، وہ تو نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی ایمان والا ہمیں پکارے، اللہ کو پکارے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ اس سے پریشانی کو دور کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو میری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، اور اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہماری ان مشکلات کو آپ ختم کر سکتے ہیں، آپ کے سوا۔ جب انسان کی دعا کب قبول ہوتی ہے پتہ ہے؟ حجاج بن یوسف جو تھا وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو ایک نابینا آدمی بہت رو رہا تھا۔ حجاج نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اللہ مجھے آنکھیں دے دے، میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ اچھا، اس کو ایک کوڑا مارا اور کہا کہ تیرے کتنے طواف کے چکر ہو گئے؟ کہنے کہ 3۔ کہنے کہ اگر 7 چکروں سے پہلے تجھے آنکھیں نہیں ملی نا تو اس تلوار سے تیری گردن اڑا دو۔ اب جو اس نے بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور رونا شروع کیا اور سجدے میں جو گرا ہے اور چیخ کے یا اللہ میری تو آنکھیں، پہلے تو آنکھیں گئی تھی، اب تو جان گئی، میں تو مارا گیا، یہ تو ظالم آدمی ہے، مجھے مار دے گا، آپ مجھے آنکھیں دے دیں۔ اب رویا، جیسی وہ رویا تو اس کی آنکھیں کھل گئی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ میرے محترم بھائیو، ہم روتے نہیں ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں اللہ سے۔ انسان تو عاجزی کرے کہ اللہ میں رحم کے قابل، میں قابل ترس ہوں، میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ کبھی انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے، اس پریشانی میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہت جب لاچار ہو جاتا ہے نا، پھر کہتا ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کہتا ہے نا، پھر آپ دیکھتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب انسان کی نظر کہیں ادھر ادھر جاتی ہے نا تو پریشانی نہیں ختم ہوتی ہے، اور جب صرف اور صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو، اور کہ اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی سے نہیں مانگتے، پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ کی مدد آئے گی۔ حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ اپنے گناہوں سے پریشان ہونا چاہیے کہ اللہ میرے گناہ ہیں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ بڑے رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، فضل کرنے والے ہیں۔ وہ تو اپنے دشمنوں کو دینے والے ہیں، دشمنوں کو، دنیا کے 80-70% انسان کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کو روزیاں دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کے رزق کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم نے ناشکری کی، ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو سمجھائے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ